بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر ایلا دریا کے کنارے آباد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں کے رہنے والوں کے صبر کا امتحان لینے کی غرض سے ان پر یہ پابندی لگائی کہ وہ ہفتے کے تمام دن مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں سوائے ہفتے کے دن کے۔ شہر والوں کے لیے یہ شرط معمولی تھی، لیکن جلد ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ مچھلیاں تو بہت ہوشیار ہیں۔ ہفتے کے 6 دن مچھیرے جال لگائے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن کسی کے جال یا کانٹے میں ایک مچھلی بھی نہ پھنستی۔ اب تو وہ بہت پریشان ہوئے، کھانے کو نہ بیچنے کو مچھلی ہاتھ آتی۔ ان کی حالت روز بروز بری ہوتی جا رہی تھی۔ آخر شہر ایلیا کے دانا بزرگ سر جوڑ کر بیٹھے اور ایک حل ڈھونڈ نکالا۔ اب ہر جمعے کی شام وہ ساحل پر گھڑے کھود ڈالتے اور دریا تک نالیاں بنا لیتے۔ ہفتے کے روز مچھلیاں پانی کے ساتھ ان گھڑوں میں آ کر پھنس جاتی۔ ماہی گیر نالیاں بند کر دیتے اور اتوار کو انہیں پکڑ کر کھاتے اور فروخت کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 40 سال تک یہ نافرمانی کرتے رہے۔ اللہ نے چونکہ انہیں چھوٹ دی ہوئی تھی، اس لیے وہ اسے حق سمجھتے رہے، یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا۔ آپ نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی، انہیں عذاب الہی سے ڈرایا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی، ان پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے لعنت کی تھی۔ احکامات الہی کی نافرمانی بلکہ خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش، مقصد صرف ذاتی فائدہ حاصل کرنا تھا۔ لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ پھر جس کام سے انہیں منع کیا گیا وہ اس کام میں حد سے بڑھ گئے تو ہم نے ان کو کہا کہ تم ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ مچھلی کے گوشت نے ان کے پیٹ میں ایسی اذیت ناک صورت پیدا کی کہ ان کی جلد نے بندروں کی کھال کی شکل اختیار کی اور ان کی صورتیں بندروں کی شکل میں بدل گئیں۔ لیکن اس طرح کے ہر مرد، عورت اور بچہ پہچانا جاتا کہ کون ہے۔ بوڑھے لوگ سور کی شکل میں دکھائی دینے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پوری قوم 3 دن کے اندر اندر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ختم ہوئی۔ ایک صفت اور بھی ایسی تھی جس کی تعریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی ہے اور سب سے پسندیدہ روزے داؤد علیہ السلام کے ہیں۔ وہ آدھی رات سوتے، 1/3 رات عبادت کرتے اور پھر رات کے چھٹے حصے میں سو جاتے تھے، اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار فرماتے تھے، اور جب دشمن سے مقابلہ ہو جاتا تو فرار اختیار نہ فرماتے تھے۔ بلا شبہ وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ عبادت و ریاضت سے لگاؤ اس قدر تھا کہ ان کی شعوری کوشش تھی کہ دن کے 24 گھنٹوں میں وہ خود یا ان کے گھر کا کوئی نہ کوئی فرد عبادت میں مشغول رہے، یعنی کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے جس میں وہ یا ان کے گھرانے کا کوئی فرد مصروف عبادت نہ ہو۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی نظام الاوقات مرتب کر رکھا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے دل میں احساس فخر جاگا اور اپنی اور اپنے گھرانے کی عبادت گزاری پر خوش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توفیق عبادت بھی میری ہی عطا کی ہوئی ہے، میری مدد شامل نہ ہو تو یہ تیرے بس میں نہیں۔ پھر ایسا ہوا بھی کہ ایک دفعہ جب آپ اپنے نظام الاوقات کے مطابق عبادت میں مصروف تھے اور آپ کے خاندان کے کسی اور فرد کی عبادت کا وقت نہ تھا، آپ کی عبادت گاہ میں ناگہاں 2 اشخاص دیوار پھاند کر آ گئے۔ آپ گھبرا گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ایک مقدمے کے فیصلے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے اس بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں، جبکہ میرے پاس صرف ایک ہے۔ یہ زبردستی مجھ سے میری دمبی لینا چاہتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تیری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کے لیے تجھ سے مانگتا ہے، بے شک ظلم کرتا ہے۔ یہ وقت آپ کی عبادت کا تھا، نہ کہ عدالت لگانے کا۔ آپ نے صرف مدعی کا بیان سنا اور فیصلہ سنا دیا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ مقدمہ معمولی نوعیت کا تھا، سبھی جانتے ہیں کہ اس کا کیا فیصلہ ہوگا۔ پھر اتنا اہم بھی نہ تھا کہ فریق دیوار پھاند کر عبادت گاہ میں آ گئے۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام جان گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے تھے جو آپ کا امتحان لینے آئے تھے۔ ترجمہ: بس انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کی اور سجدے میں گر پڑے
اور رجوع ہوئے۔ یہاں کا استغفار جو مذکور ہے اس کا پس منظر اسرائیلیات کی وضاحتوں میں یہ آیا ہے کہ یہ تمام واقعہ علامتی پس منظر رکھتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے دل میں کسی خواہش نے سر اٹھایا جو ایک نبی کے شان شان نہ تھی۔ ادھر جب ان کا دھیان گیا تو آپ نے توبہ و استغفار کی۔ نبی گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں پھر بھی استغفار طلب کرتے رہتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام بھی خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں کا شکر اور اس کی عطا کردہ ذمہ داریوں سے احسن طریقوں سے سبکدوش ہونے کو اپنی صلاحیت و طاقت نہیں بتاتے، بلکہ اسے بھی خدا کا انعام اور اس کی مدد تصور کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ استغفار پسندیدہ عمل ہے، اس لیے سر مسجود ہو کر مغفرت طلب کرتے ہیں اور حق و باطل کے درمیان میں فیصلے کی قوت کو بھی اس کی عطا جانتے ہیں۔ اے داؤد علیہ السلام، ہم نے مقرر کیا ہے آپ کو نائب زمین میں، بس فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان میں انصاف کے ساتھ اور نہ پیروی کیا کرو ہوائے نفس کی کہ وہ بہکاوے گی تمہیں راہ خدا سے۔ بے شک جو لوگ بھٹک جاتے ہیں راہ خدا سے ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہاں داؤد علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ تم کسی شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہو۔ جزاک اللہ خیر۔